الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت میں لوں گا، تو آپ حضرات بھی اس نیت سے آئے ہوں گے کہ سیرت کی کوئی بات ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف توصیف کی کوئی بات ہو، اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، چونکہ یہ سیرت کی مجلس ہے اور سماعت اور گفتگو دونوں پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ جب بات شروع ہو جائے تو آپ گفتگو نہ کریں بلکہ غور سے سنیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بات کرنے والا کون ہے، بلکہ آپ اس نیت سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سنیں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ جتنا ہمارا قلوب کے اندر ادب ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ہوگا، اتنے ہی ایمان کی کیفیت بھی مضبوط ہوگی۔ بہرحال جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف لائے تھے اور اسی مہینے میں دنیا فانی سے رخصت بھی ہو گئے، لہٰذا اس مہینے کے ساتھ سیرت کی ایک مناسبت بھی ہے، یا اس مہینے کی مناسبت ہے سیرت کے ساتھ۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک جائے، ہار جائے، اور سننے والے بھی ساری زندگی سنتے رہے، اجر و ثواب ملے گا پورا پورا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ویسے بھی عالی ہے، چاہے ہم بیان کریں یا نہ کریں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عالی شان اور عالی مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ویسے تو جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے نا تو ذرا تیزی پیدا ہو جاتی ہے، مجلسیں ہوتی ہے، محفلیں ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، سیرت کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسا نظام چلایا کہ ہر لمحہ، سال کا ہر مہینہ اور ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی صدائے بلند ہوتی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صدائے بلند ہوتی رہتی۔ اللہ نے ایسا نظام چلایا، آپ کے علم میں ہوگا، بعض ممالک میں اس وقت صبح کا وقت ہوگا، بعض ممالک میں عصر کا وقت ہوگا، اور یہاں عشاء کا وقت ہے، بعض علاقوں میں اس وقت عصر کا وقت ہوگا، اور بعض میں عشاء کے بعد 10-12 بجے کا وقت ہوگا۔ تو اللہ نے ایسا نظام چلایا
اب جہاں جہاں اذان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ جہاں جہاں اذان ہوتی ہے وہاں اللہ کی توحید کی صدائے بلند ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی صدائے بلند ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں عشاء کی اذان ہو گئی، اب اس کے بعد جو قریبی علاقہ ہوگا وہاں عشاء کی اذان، پھر یہاں رات ہو جاتی ہے، جن علاقوں میں دن ہے وہاں اذانوں کا سلسلہ، اور جب تک آپ اذان کے اندر توحید کے ساتھ رسالت کی صدائیں بلند نہیں کرو گے تب تک جو ہے اذان مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اقامت کہنے والا جب تک نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کرتا اقامت پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ایسا نظام چلایا، یہاں تک کہ ہم نماز پڑھتے ہیں جب تک ہم نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کرتے تب تک نماز مکمل نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں وہاں جب تک نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو تب تک جنازہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں وہاں بھی نبی علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ۔ تو اللہ نے اتنا عظیم اور تذکرہ اتنا بلند فرمایا، اتنا عظیم مقام اللہ نے عطا فرمایا، یہاں تک کہ بندے کو جب مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے فرشتے کے سوالات بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک نبی علیہ السلام کا نام درمیان میں نہ آئے۔ سوال ہوتا ہے من ربک من نبیک ما تقول فی ھذا الرجل، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو عظیم مقام عطا فرمایا، بیان کرنے والا اس لیے بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ایک نسبت بن جائے، اسے اجر و ثواب مل جائے، اور سننے والے اس نیت سے سنتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ایک نسبت بن جائے، اجر و ثواب مل جائے۔ ایک شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے کلمات کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی تعریف نہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کی کلمات کی وجہ سے میری گفتگو مزین ہو رہی ہے، حسین بن رہی ہے۔ اس گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب سیرت بیان ہوتی ہے تو اس گفتگو کا بھی ایک مقام ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ محفلیں تو ماشاءاللہ بڑی تیزی، یہاں تک کہ اس دور میں ریڈیو کبھی کھولو تو وہاں بھی سیرت کی مجلسیں ہوتی ہے، میڈیا پر دیکھیں، ذرائع ابلاغ کو دیکھیں، بہت زیادہ انتظام، لیکن عمل کے دامن کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل خالی، بالکل خالی۔ اگر ہم ذرا اپنے پیچھے والے زمانے کی طرف چلتے ہیں، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں مجلسیں اتنی نہیں تھی، پروگرام اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کے عمل میں اٹھنے بیٹھنے میں سیرت موجود تھی۔ جب وہ چلتے پھرتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ یہ محمدی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے ریل گاڑی میں، جو افیسر تھا وہ بھی حضرت کا مرید تھا، حضرت کو جانتا تھا، جتنے ملازم تھے وہ سارے جمع ہو گئے، جی حضرت سفر فرما رہے ہیں۔ حضرت نے ایک تھیلا نکالا، فرمایا یہ لے لو، جاؤ وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہو اتنا کرایہ میں ادا کروں گا۔ اچھا، افیسر نے کہا جی حضرت آپ سے کون کرایہ لے سکتا ہے؟ ملازم کہنے لگے جی حضرت آپ سے کون کرایہ لے سکتا ہے؟ آپ کو تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، حکیم الامت۔ فرمایا میں نے آگے بھی جانا ہے۔ کہنے لگے حضرت آگے بھی ہمارا تعلق ہے۔ انہوں نے سوچا کہ آگے بھی کوئی سفر کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے بالآخر قبر میں جانا ہے، میں نے رب کو جواب دینا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ آپ کی نہیں ہے، اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ سیرت ہے اور یہ عمل ہے، یہ جو عملی پہلو ہے اس کا فقدان ہے اس دور میں۔ جو ہے کتابوں میں لکھا ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں، بالاکوٹ کے پہاڑوں میں جہاد کرتے رہے، مسلسل جہاد، گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ حضرت ایک سائٹ پر لیٹ گئے، دوپہر کا وقت ہے،
لوگوں نے پوچھا کہ حضرت لڑائی جاری ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ کو نیند آئے گی اس حال میں؟ فرمایا نہیں، بلکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوپہر کے وقت قیلولہ، اور فرمایا جب سے میں نے بلوغت میں قدم رکھا ہے آج تک میں نے اس سنت کو ترک نہیں کیا، لہٰذا اس جنگ کے میدان میں کیسے میں ترک کر سکتا ہوں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا ولی، اس کے 4 کان نہیں ہوتے، اس کی 4 آنکھیں نہیں ہوتی، 4 ٹانگیں نہیں ہوتی، اللہ کا ولی وہ ہے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، نبی کے فرمان کے ساتھ ہو، صرف زبان نہیں، عملی پہلو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ولی تھے، کتابوں میں لکھا ہے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کے تاجر تھے، اپنے ملازم کو کپڑا دیا، فرمایا یہ بیچ کر آؤ، لیکن اس میں یہ فلاں کپڑا عیب دار ہے، آپ گاہک کو یہ بھی بتائیں اس میں یہ عیب ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے، عیب کی وجہ سے اس کی قیمت اتنی کم ہے۔ اچھا ملازم گیا جی، اس کو یاد ہی نہیں رہا، اس نے پورے پیسوں پر کپڑا بیچ دیا، واپس آیا تو امام صاحب نے سب سے پہلے پوچھا، فرمایا کہ عیب دار کپڑے کا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ تو سب سے چالاک اور شاطر ہے، کمائی میں تیرا کوئی ثانی نہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، جن پر بیچا ہے وہ کہاں ہیں؟ کہا حضرت وہ قافلے والے ہیں۔ فرمایا جلدی سے مجھے دکھاؤ، اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، دوڑتے ہوئے وہاں گئے، قافلے والوں سے فرمایا ایک کپڑا عیب دار تھا، اس کی قیمت واپس لے لو۔ یہ سیرت ہے، اور یہ سیرت کے عملی پہلو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جتنی تعلیم دی وہ صرف تقریر نہیں ہے، آپ نے عملاً کر کے دکھایا، ہم نے اس کو صرف تقریر بنا دیا۔ اور یہاں تک کہ ہمارے بعض جلسوں میں نعرے بھی لگتے ہیں، جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کتنا جھوٹا نعرہ ہے، غلامی رسول میں اگر موت قبول ہے تو داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے؟ داڑھی تو رکھ نہیں سکتے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا نہیں سکتے، اور جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ ہے، اور انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، کہیں دھوکہ دے کر اپنی بات منوا سکتا ہے، لیکن خالق کائنات مالک لم یزل جو علیم بذات الصدور ہے، انسان آنکھ کا اشارہ کرتا ہے اللہ کے علم میں، اور انسان کے سینے کے اندر جو سوچ اٹھتی ہے وہ اللہ کے علم میں۔ انسان رب کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے کہ ویسے کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول؟ تجارت کرتا ہے، فراڈ دھوکہ بازی کرتا ہے، مسجد میں آ کے نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول، باہر جا کر جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بد نظری کرتا ہے، ان گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ یہ فراڈ ہے۔ اب اللہ کے ساتھ معاملہ ہے آپ کا، آپ دیکھیں اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، آپ دل سے کہہ رہے ہو یا ویسے ہی؟ تو عملی اعتبار سے ہمارا حال یہ ہے۔ میں چند مثالیں ویسے آپ کو دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو نماز کا حکم دیا، 5 نمازیں فرض، لیکن خود آپ نے 6 نمازوں کی پابندی کی، فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ۔ اور تہجد کی نماز پھر کیسے پڑھتے تھے؟ وہ چھوٹے بچوں آپ خاموش رہو یار، چلو یہ گلاس دے دو، گلاس رکھو یہاں پر، اب آپ بات نہ کریں، اچھا بات کرنی تو پھر پیچھے چلے جاؤ۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حالت کیا ہوتی تھی؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اتنا لمبا قیام آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کا اعزاز مقام عطا فرمایا، شفیع المذنبین کا مقام عطا فرمایا، خاتم النبیین کا مقام عطا فرمایا، ساقی کوثر کا مقام عطا فرمایا، شافی میشر کا مقام عطا فرمایا،
آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر رب نے یہ احسان فرما دیا، مجھے خاتم النبیین بنا دیا، مجھے امام الانبیاء بنا دیا، مجھے خاتم الانبیاء بنا دیا، مجھے ساقی کوثر بنا دیا، مجھے شافی محشر بنا دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صرف حکم نہیں دیا نماز کا، اپنا قیام اتنا لمبا، اور اس سے بھی عجیب بات، مرض الوفات میں، یعنی آپ کی وفات سے 3 یا 4 دن قبل، جمعرات کا دن تھا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، بیمار تھے، عشاء کے لیے آپ نے پوچھا اپنے گھر میں، فرمایا اصلی الناس، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ جواب آ گیا ہم ینتظرونک، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کے بغیر صحابہ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا مجھے وضو کراؤ، وضو کرایا گیا، آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، کمزوری کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی، آپ اٹھ نہ سکے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ ہوش میں آئے، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم ینتظرونک، وہ آپ کے انتظار میں ہے، وہ آپ کے بغیر کیسے نماز پڑھیں گے؟ فرمایا مجھے وضو کراؤ، دوبارہ آپ نے کوشش کی، غنودگی طاری ہو گئی، دوبارہ آپ بے ہوش ہو گئے، غنودگی کی حالت میں تھے، تیسری دفعہ جب ایسا ہوا، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے کہو مصلی پہ آؤ اور تمام صحابہ کے لیے نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر کو اللہ نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا، اللہ کے حبیب اپنے حجرے میں ہے، صحابہ کی صفیں بنتی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے مصلی کے لیے کس کا انتخاب؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق اکبر سے کہو کہ مصلی پہ آ کر نماز پڑھائے، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ اور پھر آپ بیمار رہے، تقریباً آپ کی حیات میں صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی آپ کے مصلی پر، آپ حجرے میں تھے، اس حال میں بھی آپ نماز تاکید کرتے رہے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرے، اور خود یہ عالم ہے، مرض الوفات ہے، 3 دفعہ وضو کیا، پھر غنودگی طاری ہو گئی اور اٹھ نہ سکے۔ صرف سیرت کی بات نہیں ہے، عملی دامن ہمارا خالی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا امت کو، صدقے کا حکم دیا، 2.5% زکوٰۃ، 40واں حصہ، لیکن اپنے لیے یہ نہیں، گھر میں جو کچھ تھا وہ سارا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اب عملی سیرت کی طرف جاؤ گے تو بالکل ہم تہی دامن، گھر میں جو کچھ تھا سارا اللہ کے راستے میں۔ روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، احد کے پہاڑ کی طرف دیکھا، فرمایا ابو ذر اگر اللہ میرے لیے احد کے پہاڑ کو سونے کا بنائے نا تو میں پسند نہیں کروں گا کہ 3 دن تک اس میں سے ایک ذرہ بھی میرے پاس باقی رہے، میں 3 دن کے اندر سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ اور اپنا حال یہ ہے، عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے، مصلی پر فوراً گھر چلے گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، پھر گھر سے واپس آئے، نماز پڑھائی، وہ چھوٹے بچے، وہ چھوٹے ادھر بیٹھ جائے یار، تو آپ تشریف لے آئے، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تھی؟ فرمایا ہاں، گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی مصلی پر نماز پڑھائے اور گھر کے اندر سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو؟ اور مرض الوفات میں فرمایا کہ میرے گھر کے اندر جو کچھ دینار ہے وہ جلدی سے لے آؤ، اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک نبی کی ملاقات اپنے رب سے ہو اور اس کے گھر کے اندر سونا چاندی کا حصہ پڑا ہوا ہو؟ اسے خیرات کر دی۔ امت کو تو حکم یہ ہے کہ 40واں حصہ دو، لیکن خود عمل یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان۔ یہ ہے سیرت، یہ سیرت ہے اور یہ عملی پہلو ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا سل من قطعت واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، یہ آپ کی تعلیم ہے۔ فرمایا جو توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑو۔ اب یہ امت کو تعلیم ہے،
آپ کا اپنا عمل کیا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے ایک عورت تھی، جب بھی آپ علیہ السلام باہر نکلتے تھے نا، وہ کوڑا اور کچرا وغیرہ آپ کے راستے میں پھینک دیا کرتی تھی، کانٹے کبھی بچھا دیا کرتی تھی۔ چند دن وہ نظر نہیں آئی تو نبی علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا کہ پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، میرا راستہ تو صاف ہوتا ہے۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، دیگر صحابہ سے فرمایا جلدی آؤ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، عورت کی نظر پڑی، اس نے سوچا آج ہماری عزت تار تار ہو جائے گی، ہم نے کتنی اذیتیں اس نبی کو دی ہے۔ لیکن جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے بتایا گیا کہ اتنے راستوں سے، اتنے دنوں سے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے جا رہے ہیں، وہ خاتون بیمار ہے۔ میں نے کہا چلو اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اس عورت نے یہ سنا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کی سیرت ہے۔ فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک، فرمایا جو ظلم کرتا ہے آپ معاف کریں۔ یہ جملہ بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن آپ نے کر کے دکھایا۔ 13 سال مسلسل مکے والے ظلم کرتے رہے، صحابہ پر ظلم کرتے رہے، صحابہ کی اولاد پر ظلم کرتے رہے، اور اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کو مجبور کیا مکے سے نکلنے پر۔ لیکن سن 8 ہجری میں جب 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر آپ کے ساتھ ہے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں وہ لہرائی جا رہی ہے اور وہ آپ کے اشارے کے منتظر ہے، فاتحانہ انداز میں آپ داخل ہوتے ہیں، کفار پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا کیا بنے گا؟ یہ صحابہ ہم سے آج بدلہ لیں گے۔ عورتیں چیختی ہے، چلاتی ہے، آج ہماری عزتیں تار تار ہو جائے گی۔ صحابہ کے ذہنوں میں بھی ہے آج بدلہ لیں گے، کتنا ظلم انہوں نے کیا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچتی ہے تو آپ کی زبان پر ایک نعرہ جاری ہے، فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت اور شفقت کا دن ہے۔ فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، تم نے بڑے ظلم کیے لیکن میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کروں گا جو تم نے کیا۔ فرمایا میری طرف سے سب آزاد ہو چلے جاؤ، سب کو معاف فرما دیا۔ جملہ بڑا مشکل لگ رہا ہے، واعف عن من ظلمک، ظالم کو معاف کرنا، جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اسے معاف کرنا۔ جملہ بڑا مشکل، لیکن کیسے آپ نے عمل کر کے؟ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے آپ کو زہر دیا، کھانے میں زہر ملایا گیا اور اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، آپ کو بتایا گیا آپ کھانا نہ کھائے، آپ نے ایک لقمہ اٹھا لیا توے سے، اور روایات میں ہے کہ پوری زندگی اس زہر کا اثر آپ محسوس کرتے رہے، وفات والی بیماری میں بھی اس کا اثر محسوس کرتے رہے۔ آپ نے فوراً صحابہ سے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، مجھے ابھی جبریل نے بتایا کھانے میں زہر ہے، گوشت میں زہر ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس نے پورا قصہ سنا دیا، صحابہ کی تلواریں حرکت میں آ گئی، یا رسول اللہ یہ ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت ہے، آپ حکم دیں اس کی گردن اڑاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے اس کو بھی معاف کر دی۔ آپ نے ہندہ کو بھی معاف فرمایا جس نے حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کیا، کلیجے کو چبانے کی کوشش کی۔ آپ نے حضرت وخشی کو بھی معاف فرمایا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ آپ کے کتنے پیارے چچا تھے، جب یاد تازہ ہوتی تھی تو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، لیکن آپ نے ان کو بھی معاف فرما دی۔ یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک دفعہ آپ جہاد سے واپس آ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام کی نیت سے آپ جو ہے سو گئے، صحابہ اکرام بھی مختلف درختوں کے نیچے سو گئے، اور آپ نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔ ایک کافر مشرک دیہاتی تھا، وہ آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نیام سے نکالی اور تلوار، ننگی تلوار لہراتے ہوئے کہنے لگا من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے آج؟ تو نبی کا سینہ تو بڑا وسیع ہوتا ہے، نبی کے دل میں صرف خدا کا خوف ہوتا ہے۔ آپ نے استقامت کے لہجے میں فرمایا اللہ، میرا رب مجھے بچائے گا۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا اس کے ہاتھوں پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار نیچے گر گئی، آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ من یمنعک منی، تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟
کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بہتر سلوک کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا, جانی دشمنوں کو بھی آپ نے معاف فرما دیا, جانی دشمن. اور صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. باپ کیوں نہ ہو, بیٹا کیوں نہ ہو, برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مخلص صحابی ہے. ان کے والد عبداللہ ابن ابی ہے, جن کو رئیس المنافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین کا سردار تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. آپ کو بتایا گیا, صحابہ نے آ کر اجازت طلب کی, یا رسول اللہ ہم آج اس منافق کا کام تمام کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں, یہاں تک کہ اس منافق کا بیٹا خود آیا, اس کا بیٹا صحابی تھا. یا رسول اللہ میں نے سنا میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی, اگر آپ اجازت دیتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں اور ان کی گردن اڑاتا ہوں اور ان کا سر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا قطعاً نہیں, میں نے اس کو معاف کر دی. جانی دشمن کو. طائف کے میدان میں کیا حال تھا, آپ دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے, ظالموں نے پتھروں کی بارش کی, آپ کا جسم مبارک خون سے رنگین ہو گیا. اور جب آپ ایک باغ میں آئے اور آرام کی نیت سے وہاں بیٹھ گئے, پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. اللہ نے فرشتہ بھیجا, ملک الجبال, پہاڑوں کا فرشتہ, آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا. یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور جن کے درمیان میں اہل مکہ اور اہل طائف والے آباد ہیں, اگر آپ کا حکم ہو, آپ کی اجازت ہو, آپ کا اشارہ ہو, میں دونوں پہاڑوں کو ملاتا ہوں. یہ مشرکین مکہ بھی پس جائیں گے اور یہ طائف والے بھی یہ خاک میں مل جائیں گے اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں, میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر یہ میرا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں تو ان کے نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی مخلصین اور وفاداروں کو پیدا فرمائیں گے. اور اللہ نے پیدا فرما دیا بات. پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کیا ایک چادر کے ساتھ, چہرے کو صاف کرتے ہوئے دعا فرماتے رہے, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت کی دولت عطا فرما. اللہ انہیں پتہ نہیں ہے, انہیں میرے مقام کا پتہ نہیں, انہیں دین اسلام کا پتہ نہیں, اس لیے یہ میری شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو یہ جو لمبے چوڑے واقعات میں نے سنائے ہیں, یہ میں نے اس لیے سنائے ہیں کہ صرف سیرت بولنے سے اور صرف سننے سے بات نہیں بنے گی, بلکہ قرآن نے ہمیں یہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے نبی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, آئیڈیل ہے, اسے دیکھے اور اپنی زندگی بسر کرے. نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی, جو ہدایت دی, خود کر کے دکھایا, صرف آپ نے تقریر نہیں فرمائی. اس لیے ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے, خصوصاً ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, ہم اپنا محاسبہ کریں, میں کتنی سنتوں پہ عمل کر رہا ہوں. دوسرے کو چھوڑے, ہم دوسروں کا حساب بہت جلدی کرتے ہیں. دوسروں کے لیے ہم اسرائیل بنے ہوئے ہیں کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اور میں تو فرشتہ ہوں. ہم اپنا محاسبہ کریں, میں سیرت کے مطابق, میں سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کتنی بسر کر رہا ہوں. میری زندگی سنتوں سے ہٹ کر جو بسر ہو رہی ہے, صرف اگر زبان پر ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ نعرے شعرے جو لگتے ہیں, فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا, مجھ سے محبت کرنے والا یہ ہے, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. چاہے چوکوں میں کتنی محفلیں ہوتی ہیں, چیخا جاتا ہے, چلایا جاتا ہے, عورتیں بھی ہوتی ہیں مجلسوں کے اندر, بے پردگی بھی ہوتی ہے, لیکن زبان پر یہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کی علامت ہے, پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت. اگر نبی علیہ السلام کی اتباع ہے, اطاعت ہے, تو پھر وہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ میرے سینے میں اپنے پیغمبر کی محبت بھی موجود ہے. اگر اتباع نہیں,
تو وہ کیسے سوچ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے